السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکہ میں پیدائشی حق شہریت کا جو بڑا تنازع ہے وہ ایک بڑے ہی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو پیدائشی شہریت ختم کرنے کی کوشش کے خلاف ایک قانونی اور عوامی مہم اب اپنے ایک بڑے ہدف کے قریب پہنچ رہی ہے۔ دو بہت اہم چیزیں جو اس ویلاگ میں ڈسکس ہوں گی۔ ایک، اس مہم کے تحت جو دائر کی گئی ایک پٹیشن ہے اس کے اوپر تقریباً 2 لاکھ دستخط جو ہونے کے قریب ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور وہ اس معاملے کی سنجیدگی کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور اب یہ معاملہ براہ راست سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس تک پہنچ چکا ہے، جہاں 1 اپریل کو ٹرمپ ورسز باربرا کیس کی سماعت ہوگی۔ اس سماعت میں عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ٹرمپ کا جو حکم تھا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اپنی جو دوسری مدت ہے، جب انہوں نے صدارت کا حلف لیا، اس کے بعد انہوں نے آغاز کیا، تو انہوں نے پہلے دن ہی ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ایسے بچوں کو امریکی شہری نہیں سمجھا جائے گا، یا ان کو ایسے بچوں کو امریکی شہریت نہیں دی جائے گی جو امریکہ میں ایسے والدین کے ہاں پیدا ہوں یا جو یا تو غیر قانونی طور پر ملک میں موجود ہوں، اللیگل ہوں، یا وہ عارضی ویزے پر موجود ہوں۔ یہ حکم اگر نافذ ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا، اور ہوگا اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے، کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو خود کار طور پر، یعنی کہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ شہریت نہیں ملے گی، امریکی شہریت نہیں حاصل ہوگی۔ یہ 1 صدی سے زیادہ جاری رہنے والا جو قانون ہے اور جو روایت ہے، یہ جو اگر ایسا ہوا ٹرمپ جیسا چاہتے ہیں تو اس کے برعکس ہوگا۔ تاہم اب تک یہ حکم جو ہے ملک میں کہیں بھی نافذ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نچلی عدالتیں ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، انہوں نے اسے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے روک دیا ہے، یا کم از کم یہ کہا ہے کہ اس کے غیر آئینی ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے اس عمل کا۔ حتیٰ کہ پچھلے سال سپریم کورٹ نے ملک گیر پابندیوں کے اختیار کو بھی محدود کیا تھا، کہ ایک آرڈر جو ہے وہ پورے ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا، کچھ اس قسم کی ریسٹرکشن بھی لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ حکم جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکا۔ دسمبر میں سپریم کورٹ نے خود اس کیس کو سننے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد اب 1 اپریل کو اس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے، دونوں طرف سے جو ہے وہ آرگیومنٹس پیش کیے جائیں گے۔ یہ معاملہ کیوں اہم ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے، دراصل ان کی جو ایک براڈر امیگریشن پالیسی ہے، یہ اس کا حصہ ہے، اور بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، جس کے تحت امریکہ کے کئی بڑے شہروں میں امیگریشن کے خلاف سخت کارروائیاں بھی کی گئی ہیں۔ اب تک بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں جس کے اوپر ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں، اور اگر یہ حکم جو ہے وہ برقرار رہتا ہے تو یہ 125 سال سے زیادہ پرانی اس سمجھ کو، اس اپروچ کو بدل دے گا کہ امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کے تحت امریکہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا تقریباً ہر شخص جو ہے وہ امریکی شہری ہوتا ہے، سوائے چند مخصوص حالات کے، کہ جیسے کوئی غیر ملکی جو سفارتکار ہیں، انوائز ہیں، ان کے بچے، یا کوئی اینمی افواج یعنی دشمن افواج کے زیر قبضہ جو علاقے ہیں وہاں پر پیدا ہونے والے بچے، ان کو شہریت نہیں ملتی۔ اب تک جس بھی نچلی عدالت نے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ کورٹس نے اس معاملے کا جائزہ لیا ہے، اس نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ ٹرمپ کا حکم جو ہے وہ 14th امینڈمنٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا اس کے خلاف جانے کا امکان رکھتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس پٹیشن کے بارے میں بھی بات کرنا امپورٹنٹ ہے، کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ امریکن سول لبرٹیز یونین نے شروع کی تھی، انہوں نے شروع کی تھی، جو ان بچوں اور والدین کی نمائندگی کر رہی ہے جنہوں نے ٹرمپ کے اس حکم کو جو ہے وہ عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ اس پٹیشن میں واضح طور پر جو انہوں نے موقف لیا ہے، جو سٹانس لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر جو ہے وہ آئین سے بالاتر نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتے۔ پٹیشن کے مطابق جو ہے ٹرمپ نے اپنے عہدے کے پہلے دن سے ہی پیدائشی حق شہریت جیسے بنیادی حق کو نشانہ بنایا، جو کہ امریکی آئین اور جو فیڈرل لا ہے اس میں شامل ہیں یہ چیزیں، اور اس کے نتیجے میں ملک بھر کے جو خاندان ہیں، جو فیملیز ہیں، ان میں ایک خوف اور بے یقینی اور غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک بڑی کوشش کا حصہ ہے، کہ جس کے ذریعے یہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کون امریکہ میں رہنے کا حق رکھتا ہے اور کون نہیں رہ سکتا۔ اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیملیز کو یا خاندانوں کو ملک بدر کر رہی ہے، لوگوں کو حراست میں لے رہی ہے،
اور اب بچوں کو بھی اس پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ان کے آرگیومنٹس اور سٹینس ہے، اور پٹیشن جو ہے وہ عوام سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ وہ دستخط کر کے امریکہ میں جو پیدا ہونے والے تمام بچے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں بندوں سے، کوئی بھی ان کا وہ ہو، ان کی جو شہریت کا تحفظ ہے اس کی حمایت کریں۔ اور اب تک اس پٹیشن پر 1,93,000 یعنی کہ 193,000 جو ہے وہ دستخط ہو چکے ہیں، جو 2 لاکھ کے جو ہدف انہوں نے رکھا تھا اس کے بہت قریب ہے۔ اور اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں جو دونوں سائڈز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اے سی ایل یو کی ایک نیشنل ڈائریکٹر ہیں، جنہوں نے کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ پلیڈ کرنا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ پیدائش کی بنیاد پر شہریت دینا جو ہے وہ امریکی آئین کی سب سے اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، یعنی کہ بڑا فنڈامنٹل یہ ایک معاملہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اصول ہے، یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ 1868 سے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، اور 1898 میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے مکمل طور پر سیٹلڈ ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے۔ اور ان کے مطابق 14th امینڈمنٹ بنانے والوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ حکومت کسی بھی امریکی نژاد شخص کی شہریت میں مداخلت نہ کر سکے۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے لیے باعث تشویش ہوتا کہ اگر وہ جو لیجسلیٹر یا وہ جو سپریم کورٹ جنہوں نے یہ سارا طے کیا تھا، اگر وہ اس صورتحال کو دیکھتے۔ دوسری جانب جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی موقف سامنے آیا ہے، اور امریکی حکومت کے وکیل ہیں ڈی جان سورر، انہوں نے ان کا نام ہے سوری، اور انہوں نے کہا ہے کہ 14th امینڈمنٹ کا مقصد دراصل جو آزاد کیے گئے غلام یا ان کے بچوں کو شہریت دینا تھا، نہ کہ جو ٹیمپرری یا عارضی طور پر آنے والے جو افراد ہوتے ہیں یا غیر قانونی تارکین وطن ہیں، ان کے لیے یہ 14th امینڈمنٹ بنائی گئی تھی۔ اب آگے کیا ہوگا وہ بھی امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا۔ یہ کیس جو ہے وہ 1 اپریل کو سپریم کورٹ میں سنا جائے گا، جہاں دونوں سائڈز کے جو لائرز ہیں، جو ٹیمیں ہیں، وہ اپنے دلائل پیش کریں گے، اپنے آرگیومنٹس دیں گے، اور اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ گرمیاں آنے تک جو ہے اس کے آغاز تک موسم گرما کے یہ اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، یہ نہ صرف لاکھوں لوگوں کے مستقبل کا تعین کرے گا، بلکہ امریکہ میں جو شہریت کے قانون ہے، جو شہریت کا قانون ہے، اس کی بنیاد کو بھی بالکل واضح کر دے گا کہ آیا اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا۔ موسٹ پروبیبلی اگر یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے جو ایگزیکٹو آرڈر ہے، تو اس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہوں گی کہ آیا سپریم کورٹ جو ہے وہ صدر کے اختیارات میں مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ جو ڈسکشن ہے وہ بہت ہو رہی ہے۔ دوسرا، اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا ٹرمپ اس کو پھر دوبارہ سے کسی اور طریقے سے نافذ کرنے کی یا اپیل کرنے کی یا اور کسی طریقے سے اس کو لیگلی کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور بالفرض اگر ان کی بات مانی جاتی ہے تو پھر بہت سارے جو لوگ ہیں، بہت ساری جو فیملیز ہیں، اور ایک بڑی تعداد جو بچوں کی ہے، وہ اپنے جو پیدائشی حق شہریت ہے، اور پھر یہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی طے ہو جائے گا کہ ان کو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ حق جو شہریت کا ملتا تھا، یا ان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ وہ امریکہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ امریکی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے، بہت ہی سگنیفیکنٹ یہ چیزیں ہوں گی۔ میں بھی ان کے اوپر نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔